ستمگر کی ستمگری از قلم علی آتش قسط پہلی مجھے چھوڑ دے وہ چلائی تھی۔ اس کے بھاری وجود تلے دبی وہ سسکیوں میں تڑپ رہی تھی، لیکن مقابل شاید اس ہوش میں نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بس اپنے جنون میں اس میں ڈیل رہا تھا۔ اس کی ہر شدت نازک سی ابیہ کو دبا رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ دراصل وہ کون ہے۔ پہلے وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب وہ سمجھی تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کی لاڈلی تھی، اسے بچوں جیسی عزیز، جس کی فرمائشیں وہ پورا دن سنا کرتا تھا۔ اس کی ہر شکایت اس تک آتی تھی، وہ اس کے مسئلے حل کرتا تھا، لیکن آج وہ خود اس کے لیے ایسا مسئلہ کھڑا کر رہا تھا جو شاید کبھی حل نہیں ہو سکے گا۔ مردانگی کا وہ بوجھ، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی تسکین نہ ملنا، اور پھر اوپر سے سر پہ سوار نشہ جس نے اس کے اعصاب اور دماغ کو دھندلا دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ اب تو ویسے ہی بات اس کے ہاتھ سے نکل جا رہی تھی۔ وہ نازک سی ابیہ جو اس کی جان تھی، بے جان ہوتی بیڈ پر بکھرتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھیں اور سسکیاں دم توڑ چکی تھیں۔ اب بس آہیں رہ گئی تھیں جو کہرام شاہ کو بعد تک اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوں گی۔ باب ماضی: اتنی بڑی ڈونگ کی ڈونگ ہو گئی ہو، میرے جتنی، اور عقل نام کی چیز نہیں۔ اس کی بہن سیما نے اس کو گھور کر کہا تو بیا نے سر نفی میں ہلایا اور چڑھنے والے لہجے میں بولی، نو جی، میں ابھی چھوٹی ہوں۔ کہرام شاہ سے پوچھ لیں، مجھے بچوں کہتا ہے، اس نے اترا کے کہا تو سیما اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ چند پل بس اس کی معصومیت کو دیکھتی رہی، نگاہیں ٹھہر گئی تھیں، پھر اس نے سر چٹکا اور لب بھیچ لیے۔ اسے دھولا بھائی کہا کرو، وہ بھی تمہیں منع نہیں کرتا۔ کیسے بے شرموں کی طرح نام لیتی رہتی ہو۔ شوہر میرا ہونے والا ہے اور نام تم رٹتی رہتی ہو۔ اب جب وہ یہاں آئیں گے تو صاف کہوں گی کہ اسے کیا کہا کریں، تمیز سے بات کیا کرے۔ سیما سخت ناراضی سے بول رہی تھی۔ بیا 16 سال کی تھی اور دیکھنے میں سیما جتنی ہی لگتی تھی، بڑے بڑے جسم والی، لمبے بال اور قد کاٹ بھی ایسا تھا کہ سیما کے برابر لگتی تھی۔ اگر بیا کے گھر والے اس کی عمر نہ بتائیں تو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ لڑکی بس 16 میں لگی ہے۔ وہ مکمل لڑکی لگتی تھی، اور یہی باتیں تھیں جنہیں سن کر سیما جل جاتی تھی۔ اور کچھ بیا کی حرکتیں ایسی تپائی رکھتی تھیں، وہ بڑی عاجز رہتی تھی بیا کی باتوں سے۔ بیا نے جب اپنی شکایت لگتے سنی تو سیما کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں بھی کہوں گی کہ آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ اس نے بھی سیما کو دھمکایا تو وہ بس اسے لب بیچ کر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، بیا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئی۔ تم اب بڑی ہو رہی ہو بیا، یہ بچوں والی حرکتیں مت کیا کرو۔ میں اسکول میں بہت شرمندہ ہو کر آ رہی ہوں۔ تم اردو کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اس گھر میں سب سے زیادہ نکمی ہو۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر، پڑھتی بالکل بھی نہیں ہو، بس پورا دن ڈراموں میں تمہارا دماغ رہتا ہے۔ الٹے سیدھے ڈرامے دیکھ کر تم اب پکی عورت بن گئی ہو۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، تم اگر اب فیل ہوئی کسی بھی ٹیسٹ میں تو میں کہرام سے کہوں گی، وہ اس گھر سے ساری سٹرین اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ دادی نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے۔ وہ حقیقاً غصے میں تھی۔ بیا کا چہرہ لٹک گیا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ مجھے آخری چانس دے دیں، اس نے التجائی کہا۔ میں تمہیں اب کوئی چانس نہیں دے رہی۔ پرسوں تمہارا ٹیسٹ ہے، اس میں پاس ہو جاؤ گی تو یہ بات یہیں ختم کر دوں گی، لیکن فیل ہوئی تو میں سیدھی کہرام سے بات کروں گی اور انہیں سختی سے کہوں گی کہ اب تمہارے لیے وہ کچھ نہ کریں بلکہ تمہیں بہت ڈانٹیں۔
اس نے بیا کو دھمکایا اور کمرے سے نکل گئی۔ بیا بیچاری بیڈ پر لیٹ گئی۔ پرسوں ٹیسٹ بھی انگلش کا ہے۔ میں تو اردو میں بھی فیل ہو گئی تو انگلش میں تو ویسے ہی ہو جاؤں گی۔ آپ ہی کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ مجھ سے پیار کرتی ہی نہیں، اس نے روحانسی ہو کر سوچا۔ کروٹ موڑ کر وہ دیوار کو گھورنے لگی۔ میں کوشش کروں گی کہ پاس ہو جاؤں۔ مجھے گھر میں سب کچھ چاہیے، سب کچھ۔ اور کہرام چاہا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کی بار مجھے موبائل بھی لے کر دیں گے، تو مجھے کسی بھی قیمت پہ پاس ہونا ہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو جوش دلایا تھا۔ کہرام کا نام اسے لینا اچھا لگتا تھا۔ جن لوگوں سے خاص انسیت ہو ان کا نام بار بار لینا اچھا لگتا ہے، اور بیا بھی کہرام کا نام اسی لیے لیتی تھی۔ وہ اس کے پرسنالٹی سے مرعوب رہتی تھی۔ چوڑے شانے، 6 فٹ سے نکلتا قد، بھاری گمبھیر آواز، سیاہ گھنے بال اور گندمی رنگت، گھنی گھنی شیو، سیاہ سنجیدہ آنکھیں، بڑے بڑے لب، اور سامنے کھڑا تو بیا کو اس کے پیچھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو کہرام شاہ کو ایسے ہی دیکھا تھا، اتنا ہی مضبوط اور سنجیدہ، لیکن بیا کو ہر وقت اس سے ایک خاص توجہ ملی، یا شاید اس نے وہ خود سے لی تھی۔ وہ کہرام کے گھر میں آتے ہی اس کے پیچھے لگ جاتی تھی۔ کہرام بھی اسے نظر انداز نہیں کرتا تھا، اسے مکمل توجہ دیتا تھا۔ وہ اسے ہوم ورک بھی کرواتا تھا، اور جب اس کے ہاتھ تھک جاتے تو وہ خود اس کا ہوم ورک لکھ دیتا۔ آپ اسے زیادہ سر نہ چڑھائیں، یہ نکمی ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیچر نے آپ کی رائٹنگ پہچان لی تھی، آج اسکول سے کال آئی تھی، مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں انہوں نے۔ سیما کی بات پوری ہوتے ہی کمرے میں بیا روتی ہوئی داخل ہوئی۔ مجھے اتنی زور سے ڈنڈا مارا ہے، میرا ہاتھ سوج گیا۔ وہ آگے بڑھی اور کہرام کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سسکیاں لینے لگی۔ کہرام کی نگاہیں اس کی انگلیوں پر ٹھہری تھیں جو سوج رہی تھیں۔ اس کے لب بھیج گئے۔ کون سی ٹیچر تھی وہ؟ اس نے سیما کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا۔ کہرام، اس کی غلطی تھی، آپ اسے کام نہیں کروانا چاہیے تھا۔ کہرام نے سپاہ نگاہوں سے سیما کو دیکھا۔ مان لیا غلطی تھی، لیکن بچی کو ایسے کون مارتا ہے؟ میں اسکول جاؤں گا، دیکھوں گا اس ٹیچر کو۔ سیدھا اس نے ہاتھ بڑھا کر بیا کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سینے سے لگا کر وہ اس کی پیٹھ کو سہلانے لگا۔ میں دیکھ لوں گا ٹیچر کو، تم چپ ہو جاؤ۔ سیما بس خاموشی سے کھڑی اس وقت کہرام کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے سمجھاتی اسے کہ کہرام کی یہ عزاداریاں بیا کو بگاڑ رہی ہیں۔ سب پہ اس کا رعب تھا، بس ایک اس کا رعب میں بیا نہیں تھی۔ باقیوں نے بھی کوئی کام کروانا ہوتا تو وہ بیا کو اپروچ کرتے تھے، اور بیا ہر کام کے پیسے لیتی تھی۔ اسے بہت بہت امیر ہونا تھا۔ کہرام شاہ جتنا امیر، میری ساری چیزیں تمہاری ہی ہیں۔ اس نے ایک بار بیا کو کہا تو وہ منہ بسور کر بولی، نہیں، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، میں بہت غریب ہوں۔ اسے بڑا دکھ تھا اس بات کا۔ کہرام میں سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم غریب نہیں ہو بیا، میں ہوں نا، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ مجھے؟ اس نے محبت سے پوچھا تو بیا کو اس کا یوں بات کرنا بہت اچھا لگا۔ وہ اس وقت 14 سال کی تھی۔ نازک سی بیا کہرام کو دیکھنے لگی تو بس دیکھتی رہ گئی۔ کہرام بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، بیا کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ وہاں سے جب نکلی تو خود کو خالی سا محسوس کر رہی تھی، جیسے اس نے کچھ کھو دیا ہو، اور یہ احساس تو کچھ دیر میں ختم ہو گیا، لیکن کہرام سے ملنے والی توجہ اور اس توجہ کو پانے کی حسرت بیا میں بڑھنے لگی تھی۔ وہ کہرام کی چچا کی بیٹیاں تھیں۔ چچا آرمی میں تھے، انہوں نے کسی پہاڑی عورت سے شادی کر لی تھی جو سیما اور بیا کی ماں تھی۔ وہ دونوں ماں پہ تھی، بلا کی حسین، لیکن بیا کی گوری رنگت، نیلی آنکھیں اور شہد رنگ بال جو ہلکے ہلکے گھنگریلے تھے اسے اور بھی حسین بناتے تھے۔ چچا جب آرمی سے لوٹے تو انہیں جو خاندانی حصہ ملا تھا وہ انہوں نے کاروبار میں لگا دیا تھا، لیکن کاروبار نہ چلا۔ اب بھی وہ غریب نہیں تھے، لیکن کہرام جتنے امیر بھی نہیں تھے۔ اسی لیے بیا کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، اور کہرام کوشش کرتا تھا کہ بیا کے اندر کی احساس سے کمتری دور ہو جائے۔
اس لیے وہ اس پر خصوصی توجہ رکھتا تھا۔ وہ بیا کو بہت حساس بچی سمجھتا تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتی تھی کہ رام جو بھی ان کی صرف آتا تھا بیا کی باتیں اسے چونکا دیتی تھی۔ وہ بیا پہ غصہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے تھوڑی عقل آئے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا تھا۔ شہر کا متوسط علاقہ اس وقت دھوپ سے جل رہا تھا کہ رام شاہ کی سیاہ گاڑی چمکتی ہوئی اندر دلکش گلی نما سڑک میں داخل ہوئی، جس کی دونوں جانب بنے مکان خاموش تھے۔ دوپہر میں اس وقت لوگ سو رہے تھے، اس لیے خاموشی ہوتی تھی کہ رام کی گاڑی 2 منزلہ مکان کے سامنے رکی، جس کا گیٹ اس کی گاڑی رکتے ہی کھلا اور وہ ایک ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی باہر کو جھانکی اور کہ رام کو دیکھ کر دونوں ہاتھ تالی کے انداز میں بجائے۔ مجھے پتا تھا آپ آئیں گے۔ میں ڈرائنگ روم میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ لمبا چوڑا سنجیدہ اور باروب شخص کو رام شاہ ٹپ ٹاپ تیار گاڑی میں سے اترا اور بیا کو دیکھ کر اس کے لبوں میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آگے آیا تو بیا نے گہرا سانس لیا۔ آپ کی ٹھنڈی میٹھی خوشبو، وہ سہراتی ہوئی بولی تو وہ ہنسا۔ ٹھنڈی میٹھی؟ بیا نے سر ہلا۔ گاڑی کی اے سی کی وجہ سے آپ ٹھنڈے سے ہیں اور پھر آپ کے پرفیوم کی خوشبو اس میں مل جاتی ہے تو ٹھنڈی میٹھی ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ خوشبو بہت پسند ہے کہ رام اس کی بات پہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے کہ تبھی اس کی توجہ دروازے پہ لگے کاغذ پہ پڑی تو وہ رک گیا۔ بھویں سکڑی۔ اس نے آنکھوں سے سن گلاسز اتارے اور پھر اس کے لب بھیج گئے۔ بیا بھی اس کی نگاہوں کا مرکز دیکھ چکی تھی۔ بھاگ کر بیا اب تو نہیں بچ سکتی۔ وہ دوپٹے کو کانوں کے گرد اچھی طرح جماتی بھاگنے کو تیار تھی تاکہ کہرام آوازیں دے بھی تو اسے سنائی نہ دے، لیکن کہرام اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ ساتھ اس نے دروازے پہ لگے کاغذ کو غصے سے پکڑا اور مروڑ دیا۔ وہ اس کی مٹھی میں بیٹھ گیا تھا۔ بیا نے حلق کو تر کرنے کے لیے تھوک نکلا اور کہرام کو معصومیت سے دیکھا۔ بزنس آئیڈیا آیا تھا شاہ جی، وہ معصومیت سے بولی تو کہرام نے غصے بھرے تاثر سے اسے گھورا۔ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ بزنس کیا ہوتا ہے۔ وہ اسے لے کر اندر چلا گیا۔ بیا اتنا ڈرتی نہیں تھی جتنا اس وقت اظہار کر رہی تھی۔ کہرام بار بار اسی تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنسے یا غصہ کرے۔ کاغذ پہ مارکر سے بڑا بڑا لکھا ہوا تھا، یہاں پہ شاپر والے گولے دستیاب ہیں، 10 کا ایک اور 20 کی تھی۔ کہرام نے بے ساختہ خدا کو یاد کیا تھا۔ کہرام شاہ کی کزن کے یہ کام اگر کوئی دیکھ لے تو کیا عزت رہ جائے گی۔ تمہیں پیسے چاہیے؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ پیسے کسے نہیں چاہیے ہوتے؟ اس نے الٹا سوال کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر زبان دانتوں میں دبائی۔ میں کل لیٹی ہوئی تھی تو ایسے ہی میرے دماغ میں یہ بزنس آئیڈیا آیا۔ ہماری گلی میں میری دوست ہے ثانیہ، وہی جو 2 گھر چھوڑ کر رہتی ہے۔ اس نے ہاتھ سے ثانیہ کا گھر بتایا۔ وہ بھی گولے بیچتی ہے، اتنے سارے پیسے کما لیتی ہے، اس لیے میں بھی سوچا کہ کیوں نہ میں بھی کاروبار شروع کروں، اس لیے لکھ کر لگا دیا۔ میں نے سارا سامان منگوا لیا ہے، گولے بھی بنا لیے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ انویسٹمنٹ کر چکی ہے، اب واپسی لی تو اسے نقصان ہوگا۔ کہرام کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ تم ثانیہ نہیں ہو بیا۔ بیا اس کے قریب بیٹھی۔ میں جانتی ہوں میں بیا ہوں۔ کہرام نے سر نفی میں ہلایا۔ تم بیا شاہ ہو، بیا کہرام شاہ کی شہزادی۔ تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے کہو۔ میں نے تمہیں کہا ہوا ہے کہ پیسے کو سیریس نہیں لو۔ میں ہوں نا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا لینا ہے، میں ابھی مارکیٹ لے جاؤں گا۔ بیا نے سر افسردگی سے نفی میں ہلایا۔ سب کہتے ہیں میں فقیروں کی طرح آپ سے پیسے مانگتی ہوں۔ کہرام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس نے کہا یہ؟ بیا نے تیزی سے سیما کا نام لیا۔ اس سے پہلے وہ کہرام کو بتاتی کہ بیا فیل ہو گئی ہے،
اس نے سیما کی شکایت لگا دی اور کہرام کا ماتھا گھوم گیا۔ اس نے ایسا کہا وہ یہاں سیما سے ملنے آیا تھا، ان کی شادی ہونے والی تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ سیما شادی کی شاپنگ پہ اس کے ساتھ چلے۔ وہ اچھے بھلے موڈ میں آیا تھا لیکن اب اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے بیا کو ڈانٹنے کا ارادہ ترک کیا اور ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ اب سیما اپی تو گئی، وہ بہت خوشی ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ بہرحال کہرام نے غصے سے دروازے کو بند کیا اور وہ بیا کے مقابل گیا تھا جو دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دیں، کہرام اسے اگلتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بیا کا بازو دبوچا۔ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا جو وہ ہو چکا تھا، وہ کافی تھا، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، اس نے کہا۔ بیا کے کانوں میں سیسا اونڈیلا گیا تھا۔ بیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کہرام کو دیکھا، وہ کانپ رہی تھی۔ میں سب کو بتاؤں گی، آپ ایک برے انسان ہیں، مجھے رات کو درد دیا آپ نے، آپ اچھے نہیں ہیں، میرے ساتھ گندے کام کیے۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی، کہرام کا دل کٹ رہا تھا، اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ پوری رات اس پہ جنون لٹانے کے بعد کہرام کا دل کر رہا تھا وہ خود کو ختم کر لے۔ اس نے کوشش کی تھی کہ لیکن ناکام ہوا۔ اب وہ بیا کو چپ کروانا چاہتا تھا لیکن بیا ایسے چپ رہنے والی نہیں تھی۔ کہرام جانتا تھا اگر تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو تمہاری جان لے لوں گا میں۔ اس نے بیا کو دھمکایا تو بیا سسک کر رہ گئی۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے رنجی ہوئی آواز سے کہا تو کہرام نے سر ہلایا۔ ہاں میں ہوں برا، تم اب وہی کرو گی جو میں کہوں گا، اس نے حکم دیا۔ وہ بیا کے چہرے پر جھکا سپاٹ لہجے میں کہا۔ بیا اس کی آنکھوں میں بھی دیکھ نہ پا رہی تھی، اس کا جسم دکھ رہا تھا، وہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھی۔ کہرام نے اس کا بازو دبوچا۔ میں تمہیں بورڈنگ بھیج رہا ہوں، کچھ دنوں میں انتظام ہو جائے گا، تم فی الحال یہاں سے جاؤ گی، ابھی یہی بہتر ہوگا۔ وہ بیا پہ ایک کے بعد ایک بم چھوڑ رہا تھا۔ مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے وہاں اکیلے نہیں رہنا، مجھے سب کے ساتھ رہنا ہے۔ کہرام نے اس کی سسکیاں بڑھتی دیکھی تو اس کے دل پہ جیسے آرے چلنے لگے۔ اس نے بیا کے لبوں پہ ہاتھ رکھنا چاہا لیکن پھر وہ رک گیا، خود سے پیچھے ہوا اور رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے وہاں ملنے آیا کروں گا، ہر ہفتے آؤں گا، تم بس یہاں سے چلی جاؤ کچھ عرصے کے لیے، اس نے کہا تھا۔ بیا نے جواب دینا چاہا لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی، وہ روتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگتی بیٹھی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ آپ بہت برے انسان ہیں، کہرام نے قرب سے آنکھیں میچ لیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں ایک بہت برا انسان ہوں، اور اب نہ جانے اس برے انسان کو آگے کون سے برے کام سر انجام دینے ہیں۔ یہ برا انسان تمہیں یوں اپنے سامنے ہر روز روتا نہیں دیکھ سکے گا۔ مجھے وقت چاہیے، میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے موت آ جانی چاہیے تھی لیکن میں مر نہیں پا رہا، نہ جانے کیا چیز مجھے روک رہی ہے، شاید مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرے بعد اگر کسی نے یہ راز جان لیا تو زندگی تمہاری مشکل ہو جائے گی اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری زندگی کہرام شاہ کی بربادی کی ہے، تمہیں تو بات بھی کہرام شاہ ہی کرے گا، وہ خود سے مخاطب تھا اور بیا اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اور پھر بیا کے بورڈنگ اسکول جانے کے ٹھیک ایک ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی بڑی بہن سیما کار حادثے میں ماری گئی ہے۔ وہ روتی پیٹتی وہاں پہنچی تھی، اچانک موت نے اسے دہلا دیا تھا۔ اس کی بڑی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ اب اس کی شادی کہرام شاہ سے ہو رہی تھی۔ 16 سالہ بیا 28 سالہ کہرام شاہ کی بیوی بننے جا رہی تھی، جس نے اس کی عزت کو نشے کی حالت میں داغدار کر دیا تھا، جو شرمندہ تھا، جو وقت چاہتا تھا، جو سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، جو بیا کو کہتا تھا کہ وہ بیا کو عزت دے گا، اسے ایسے ہاتھوں میں بھیجے گا جو اسے محبت دیں گے، اپنائیت دیں گے، تو وہ ہاتھ خود کہرام شاہ کے تھے۔
کیا اس نے اس کی بہن کو مارا ہے؟ کیونکہ اس طرح اچانک سیما کی موت اور کہرام کا بیاہ سے شادی کے لیے مان جانا یہ کہرام کی سازش ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا معصوم ذہن کچھ بھی سمجھنے سے فی الحال قاصر تھا۔ اسے ابھی بس یہ پتہ تھا کہ اس کی شادی کہرام سے فکس ہو رہی ہے، جاری ہے۔